یہ ہے وقت میڈیا۔ مہاراشٹر کے ضلع پونے کے آکوڈی میں بینا انگلش میڈیم کے ذریعے تعلیم کی شمع روشن کرنے والی شخصیت اقبال خان صاحب کی یوم پیدائش کے موقع پر 28 دسمبر 2022 کو ایک کل ہند قومی یکجہتی آل انڈیا مشاعرہ بعنوان جشن اقبال خان شاہد لطیف صاحب ایڈیٹر انقلاب ممبئی کی صدارت میں منعقد ہوا۔ اس مشاعرے کے مہمان ذیشان و مشاعرے کے اسپانسر رہے جناب شوکت خان صاحب شالیمار اسٹیل، مشاعرے کے کنوینر رہے جناب اعظم خان صاحب، اور اس مشاعرے کو کامیاب بنانے میں مشہور شاعر ضیا باغپتی صاحب کا بھی نمایاں کردار رہا۔ خیر، چلیے میں اب ایک ایسے شاعر کی جانب چلتی ہوں جو آپ کے پونا سے ہی تعلق رکھتے ہیں۔ یوں جانیے کہ پورے ہندوستان میں جب پونے کا نام آتا ہے تو اسلم چشتی کا نام ساتھ آتا ہے۔ اسلم صاحب ماہر عروض تو ہیں ہی، خوبصورت نثر بھی لکھتے ہیں۔ بڑی خوبصورت ان کی کتاب آئی سرحد پار کی توانا آوازیں۔ جہاں جہاں انہوں نے سفر کیا اور جہاں جہاں سے ان کو کچھ کتابیں ملیں، وہاں وہاں کے لوگوں پر انہوں نے مضامین لکھے اور پھر ان مضامین کو شائع کیا جس کتاب کا نام ہے سرحد پار کی توانا آوازیں۔ بے حد خوبصورت کتاب ہے، لیکن میں جو ان کو آواز دینا چاہتی ہوں وہ ان کا یہ شعر، انہوں نے کہا کہ مخصوص لوگ ہی نہیں اس جرم میں شریک، مخصوص لوگ ہی نہیں اس جرم میں شریک، اردو کا قتل کرنے میں ہم سب کا ہاتھ ہے، اردو کا قتل کر۔ لیکن یہاں اقبال خان صاحب کے اسکول میں آ کر جب میں دیکھتی ہوں تو مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ یہاں اردو کا قتل نہیں ہوا، اردو کی آبیاری کی جا رہی ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ تہذیبوں کے لاکھوں پھل آ جائیں گے، یہ بھی انہوں نے اسلم چشتی صاحب نے کہا۔ تھوڑی اردو کو لے کے میں بھی بہت سینسٹیو ہوں، کیونکہ میں بھی الحمدللہ اردو کی ایک ادنیٰ سی استاد رہی ہوں۔ تہذیبوں کے لاکھوں پھل آ جائیں گے، اردو کا ایک پیڑ لگا دو بستی میں، اردو کا ایک پیڑ لگا دو بستی میں۔ تو آپ کی بستی میں تو ہزاروں پیڑ لگے ہوئے ہیں، تو کم سے کم آپ اپنی بستی کے ان پیڑوں کو دیکھیے اور آپ اس مالی کے لیے تالیاں ضرور بجائیے جس نے اردو کی آبیاری کی ہے۔ اسلم چشتی صاحب، شکریہ۔ سب سے پہلے اقبال خان صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ان کا سایہ تا دیر ہمارے سروں پر رکھے۔ آج انہی کی وجہ سے ہم سب لوگ یہاں موجود ہیں۔ آئیے بغیر کسی تمہید کے ایک مطلب 2-3 شعر حاصل کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں۔ شاید بھائی اجازت ہے کہ ابھی تلک جو بزرگوں کی شان باقی ہے، کیا کہنے، ابھی تلک جو بزرگوں کی شان باقی ہے، جو بزرگوں کی شان باقی ہے، تمہارے شہر میں شاید امان باقی ہے۔ کیا بات ہے، ارے واہ 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 واہ، بہت خوب۔ تمہارے ابھی تلک جو بزرگوں کی شان باقی ہے، کیا کہنے، واہ 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 واہ، تمہارے شہر میں شاید امان باقی ہے۔ کیا کہنے، واہ واہ۔ اور حویلیوں کو حکومت نے کر دیا نیلام۔ کیا بات ہے، حویلیوں کو حکومت نے کر دیا نیلام، جو خستہ حال تھا بس وہ مکان باقی ہے۔ ارے واہ 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 واہ، کیا کہنے، واہ 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 واہ، بہت خوب، کیا کہنے، کر دیا نیلام، جو خستہ حال تھا بس وہ مکان کیا باقی ہے۔ کہنے اسلم صاحب، واہ 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 واہ، کیا کہنے، جو خستہ حال تھا بس وہ مکان باقی ہے۔ اور بہت خوب، بہت کہ وہ خوش کہ چھین لی اس نے چھتیں تلک میری۔ منی شعر سنو، وہ خوش کہ چھین لی اس نے چھتیں تلک میری، میں خوش کہ سرو ابھی آسمان باقی ہے۔ کیا کہنے، واہ 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 واہ، بہت خوب، واہ واہ وہ خوش کہ چھین لی
اس نے چھتیں تلک میری. کیا خوب, واہ واہ واہ, محبت محبت. بہت خوب, وہ واہ خوش واہ کے چھین لی اس نے چھتیں تلک میری, واہ واہ واہ, اور میں خوش کہ سروے بھی آسمان باقی ہے. واہ واہ واہ. اور یہ دو دلوں کو ملانے کا دیتی ہے پیغام. وسیم صاحب جی ہم بھی شعر سنیں کہ یہ دو دلوں کو ملانے کا دیتی ہے پیغام, اسی لیے تو یہ اردو زبان باقی ہے. ارے واہ 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 واہ, کیا کہنے, واہ 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 واہ, کیا کہنے, واہ 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 واہ, یہ دو دلوں کو ملانے کا دیتی ہے پیغام. کیا بات ہے, واہ 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 واہ. اسی بیٹا لیے ذرا وہ سارے بھی ادھر رکھ جاؤ, اسی لیے وہ تو والے یہ بھی اٹھا کے اردو ادھر رکھ. زبان باقی ہے. کیا کہنے اسلم صاحب, واہ واہ واہ. بہت بہت شکریہ, اور 4 مصرے حاضر تھینک کرتا یو سو ہوں. مچ, تھینک یو سو مچ. باذوق سامعین, میں جب بھی یہاں حاضر ہوا یقین مانیے دل خوش ہوا. اقبال صاحب کا حکم اور میری حاضری. 4 مصرے عرض کرتا ہوں. عبیدہ 4 مصرے کہ آسان نہیں تھا شرک میں پہم نکالنا. کیا بات ہے, ارے واہ واہ. آسان نہیں تھا شرک میں پہم آسان نکالنا, نہیں تھا شرک میں پہم نکالنا, غار ہرا سے دین کا موسم نکالنا. کیا بات ہے, واہ واہ. آسان نہیں تھا, آسان نہیں تھا شرک میں وہم نکالنا, غار ہرا سے دین کا موسم نکالنا. تو ہم پہ بم بنانے کی یہ تہمتیں نہ رکھ, تو ہم پہ بم بنانے کی یہ تہمتیں نہ رکھ. آتا ہے ہم کو ایڑی سے زمزم نکالنا. ہائے 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 ہائے, زندہ باد زندہ باد. ارے اسلم چشتی صاحب سلامت رہیں, تہمتیں سلامت. پھر سے عطا کیجئے, پھر سے عطا کیجئے. جی جی, نہیں بھائی میرے, آپ کو تو پوری اجازت ہے, آپ بالکل. حاضر کرتا ہوں کہ آسان نہیں تھا شرک میں پہم نکالنا, واہ 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 واہ. غار ہرا سے نکالنا, دین کا موسم نکالنا. غار ہرا سے دین کا موسم نکالنا. تو ہم پہ بم بنانے کی یہ تہمتیں نہ رکھ. آتا ہے ہم کو ایڑی سے زمزم نکالنا. ارے آتا ہے ہم کو ایڑی سے ارے اسلم چشتی صاحب سلامت رہے, زندہ باد زندہ باد. واہ واہ واہ. صاحب کا تعلق اسی علاقے سے ہے کہ 4 میں سے ضیاء بھائی دیکھیں, کیونکہ اس واقعے سے پورے ہندوستان کو ہلا دیا تھا کہ دشمن تباہ کرنے میں کچھ ایسے جٹ گئے. واہ, دشمن تباہ کرنے میں کچھ ایسے جٹ گئے, بھارت کے ایک گھڑی میں مسلمان لٹ گئے. دشمن تباہ کرنے میں کچھ ایسے جٹ گئے, بھارت کے ایک گھڑی میں مسلمان لٹ گئے, اور آنکھوں پہ پٹی باندھ کے انصاف کر دیا. ہاشم پورا کے سارے گنہگار چھٹ گئے. آنکھوں میں پٹی باندھ کے انصاف کر دیا. ہاشم پورا کے سارے گنہگار چھٹ گئے. اور آخری 4 مصرے حاضر کرتا ہوں, اس کے بعد اپنی جگہ کہ تم کو اس بات سے انکار نہیں ہو سکتا. کیا بات ہے. بس ایک ماحول سازی, کیونکہ میرے بعد جو معتبر شعراء یہاں آئیں گے وہ ہندوستان کی اس صف کے شعراء ہیں جو پہلی صف میں گنے جاتے ہیں. شاہد لطیف صاحب, عبید اعظم اعظمی صاحب, یہ ہمارے مشاعروں کی آبرو ہیں. میں آخری 4 مصرے عرض کر کے اپنی جگہ لیتا ہوں کہ تم کو اس بات سے انکار نہیں ہو سکتا, تم کو اس بات سے انکار نہیں ہو سکتا, وہ تو زاہد ہے, گنہگار نہیں ہو سکتا. تم کو اس بات سے انکار نہیں ہو سکتا, وہ تو زاہد ہے, گنہگار نہیں ہو سکتا. اور آج گلشن پہ اسی کی ہے اجارہ داری, خشک پتوں کا جو حقدار نہیں ہو سکتا. آج گلشن پہ اسی کی ہے اجارہ داری, خشک پتوں کا جو حقدار نہیں ہو سکتا. بہت بہت کیا کہنے. واہ واہ واہ. اسلم صاحب, اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کے شہر کے مشاعرے وقت میڈیا کور کرے تو آپ ہم سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. ہمارا کانٹیکٹ اور واٹس ایپ نمبر ہے 9997640286. پھر کسی شہر سے کسی اور مشاعرے کو
آپ تک پہنچائیں گے. میں شفیق خان، وقت میڈیا کے لیے پونے سے.